کائنات کی شان نہیں مانتا؟ میں نے کہا آ گیا، تو میلاد مناتا ہے؟ کہتا ہاں مناتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں مناتا ہے؟ کہتا حضور کی محبت کے اندر مناتا ہوں۔ میں نے کہا تیرا جلوس کب نکلتا ہے؟ کہتا ہے 12 ربیع الاول کو نکلتا ہے۔ میں نے کہا پھر سن، یہ 14 صدیوں سے، یہ 13 صدیاں تک یہ 12 ربیع الاول کو لوگ وفات کا دن کہتے تھے۔ میرے پاس موجود ہے رسائل میلاد محبوب، اس کے صفحہ 330 پہ لکھا ہے بریلویوں نے ایک کمیٹی بنائی جس کے اندر نور بخش توکلی ہے، جس کے اندر پیر جماعت علی شاہ ہے۔ انہوں نے جا کر انگریز کو منت کی، حماجت کی کہ جناب 12 ربیع الاول کو وفات کا دن ختم کر کے عید میلاد النبی بنا دی جائے۔ لکھا ہوا پڑھیں آپ۔ 13 صدیاں تک قوم کیا کہتی تھی؟ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کس کو کہا جا کے؟ انگریز مامے دا پتر لگتا ہی لگا۔ کیوں جی؟ انگریز کو کیوں کہا؟ اور یہی وجہ ہے آج بھی انگریز تعاون کر رہا ہے۔ یہ 2009 میں اخبار موجود ہے ہمارے پاس، 12 جنوری کی ایکسپریس اخبار فیصل آباد کی چھپی ہوئی، صاف امریکہ کا بیان ہے کہ 2009 میں سنی اتحاد کونسل کو ہم نے امداد دی ہے۔ امریکہ کا ہاتھ ہے۔ میلاد کیوں منایا؟ سر پہ ہاتھ کس کا؟ انگریز کا۔ میں نے کہا ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا، انگریز نے کیوں کہا چلو ٹھیک ہے ہم اس کو عید میلاد النبی لکھ دیتے ہیں؟ توجہ رکھنا، انگریز میرے نبی کا دشمن ہے۔ کون ہے؟ میرے نبی کا دشمن ہے۔ تم دشمن کو خوش کرتے ہو کس طرح؟ انگریز چاہتا یہ ہے کہ مسلمان اپنے پیغمبر کی وفات پہ خوشیاں اور جشن منائے۔ اب آپ بتائیے کہ دیوبند والے کے عمل سے انگریز خوش ہوتا ہے یا میرے مد مقابل کے عمل سے انگریز خوش ہوتا ہے؟ اگر میرے مد مقابل کے عمل سے انگریز خوش ہو پھر مجھے کیوں کہتا ہے کہ تو پیغمبر کی شان نہیں مانتا؟ میں نے کہا تو نے دیوبند والے کو سمجھا نہیں ہے، تو نے اہل السنت والجماعت کا عقیدہ سمجھا نہیں ہے۔ میرا دوست میرے عمل سے نہیں تیرے عمل سے انگریز خوش ہو کے پیغمبر کی وفات پہ جشن تو مناتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی کرتا چلا جاؤں، سرکار کی ولادت صبح صادق کے وقت ہے، سرکار کی وفات چاشت کے وقت ہے۔ میرا دوست جلوس کس وقت نکالتا ہے؟ یہ اس وقت نکالتا ہے جب چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ میں نے کہا یار تیرا جلوس اس وقت کیوں نکلتا ہے جب سرکار کی وفات کا وقت ہے؟ اب آپ بتائیے کہ شیطان، یہ ایک بات اور کرتے چلا جاؤں، سب سے پہلے جناب آدم کی وفات پہ شیطان نے خوشی منائی۔ یہ خزینۃ المبلغین کتاب موجود ہے، اس کے صفحہ 139 پہ یہ الیاس عطار قادری کا مرید لکھتا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم کی وفات پر خوشی منائی اور بھنگڑا ڈالا اور رقص کیا۔ میں کہتا ہوں جناب مجھے یہ بتاؤ، اگر جناب آدم کی وفات پہ شیطان خوشی منائے وہ مردود ہو جائے، اور اگر تو رحمت کائنات کی وفات پہ خوشی منائے تو تو کیسے پیغمبر کا عاشق سمجھ آ سکتا ہے؟ اور اگلی بات کہتے چلا جاؤ، یہ کتاب موجود ہے سفید جھوٹ، اس کتاب کے اندر ان کے اپنے علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ سفر کے آخری مہینہ آخری ہفتہ کے اندر جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ جناب ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن صحیح صحت یاب ہوئے تھے۔ اور مولوی کہتا ہے، ان کا ہیڈ مولوی کہتا ہے نہیں جناب اس دن تو حضور بیمار ہوئے تھے، اس لیے تم اگر حضور کی بیماری کے وقت خوشی مناؤ گے تو تم شان رسالت کے منکرین بن جاؤ گے۔ میں نے کہا ایک آدمی پیغمبر کریم کے بیمار ہونے کے دن جشن منائے وہ تو شیطان بنے، وہ تو شیطان کے ساتھ رسالت کا منکر جا بنے، اور اگر جو سرکار کی وفات پہ جشن منائے وہ شیطان نہیں ہوگا؟ بولو بولو یار، میں اپنی دلیل تو نہیں لا رہا، ان کی دلیل لا رہا۔ آخری بات انہوں نے شعر لکھا، کتاب میرے پاس موجود ہے، میلاد النبی عید کیوں؟ کہتا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس کے صفحہ 10 پہ شعر موجود ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو ان کی مروجہ خوشی نہ منائے وہ کون ہے ان کے نزدیک؟ بولو بولو یار،
بات ختم کرنے لگا ہوں. کہتا ہے جناب جو مروجہ خوشی نہ منائے وہ شیطان ہے. میں نے کہا چلو تیری بات کو ایک لمحے کے لیے مانتا ہوں. یہ تیرا جلوس کب نکلا؟ کہتا ہے 1932 کے اندر جلوس نکلا ہے. کب نکلا؟ سب سے پہلا جلوس 1932 میں نکلا ہے. میں نے کہا آ گیا یہ تیرا جشن کب رونق افروز ہوا؟ یہ کہتا ہے یہ 1932 کے بعد ہوا. میں نے کہا ڈھول کب سے شروع ہوا؟ کہتا ہے 1932 کے بعد شروع ہوا. میں نے کہا رقص کب سے شروع ہوا؟ کہتا ہے 1932 کے بعد شروع ہوا. میں نے کہا کیک کاٹنا کب سے شروع ہوا؟ کہتا ہے 1932 کے بعد شروع ہوا. میں نے کہا عورتوں اور مردوں کا یہ جلوس میں مل کے شرکت کرنا کب شروع ہوا؟ کہتا ہے 1932 کے بعد ہوا. میں نے کہا یہ مدنی منع کب جلوس میں جانے لگے؟ کہتا ہے 1932 کے بعد ہوا. میں نے کہا اچھا تو بتا تیرے مولوی احمد رضا خان کی وفات کب ہے؟ کہتا ہے 28 اکتوبر 1921 کے اندر میرے مولوی احمد رضا خان کی وفات ہے. میں نے کہا پھر بات مجھے سمجھ آ گئی. تیرے مولوی احمد رضا خان نے جلوس بھی نہیں نکالا, تیرے مولوی احمد رضا خان نے جشن بھی نہیں منایا, تیرے مولوی احمد رضا خان نے جھنڈیاں بھی نہیں لگائی, تیرے مولوی احمد رضا خان نے کیک بھی نہیں کاٹا, تیرے مولوی احمد رضا خان نے بھنگڑا اور رقص بھی نہیں کیا. اگر یہ مروجہ کام ہم نہ کریں, ہمیں تو کہتا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, اور اگر تیرا مولوی احمد رضا خان نہ کرے تو وہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ میں نہ کروں تو مجھے کیا کہتا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور مولوی احمد رضا